ناظرین، آج ہم درجہ شیخ پر بات کریں گے کہ درجہ شیخ کیا ہے۔ لفظ شیخ نہیں ہے، لفظ شیخ ہے۔ اور درجہ شیخ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شیخ کا درجہ اپنی قوم میں وہی ہوتا ہے جو نبی کا اپنی امت میں ہوتا ہے۔ انبیاء کرام نے مخلوق خدا کو دعوت حق دی تو باطنی بصیرت سے ہر کسی کو اس کے درجے کے مطابق دی۔ شیخ طریقت کی ایک اعلیٰ خاصیت یہ بھی ہے کہ بصیرت باطن سے دعوت حق دیتا ہے اور ہر ایک کو اس کے مطابق روحانی غذا پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مشائخ اعظام راہ طریقت میں قدم رکھنے والے مرید سے 3 سال کی مدت میں 3 کام لیتے ہیں۔ نمبر 1 سال خلق خدا کی خدمت کرنا۔ نمبر 2 دوسرے سال اللہ تعالیٰ کی بکثرت بندگی کرنا۔ نمبر 3 تیسرے سال دل کی پاسبانی کرنا۔ شیخ کامل 5 صفحات سے متصف ہوتا ہے، پھر جا کر کہیں مرتبہ مقتدائی کا حق دار ہوتا ہے۔ ان 5 صفات یا مقامات کو قرآن پاک کی اس آیات مبارکہ سے اخذ کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندَنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ تو پایا ان دونوں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی نے ایک بندہ خضر علیہ السلام میرے بندوں میں سے جسے میں نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی اور اسے علم لدنی سکھایا۔ سورہ کاف پارہ نمبر 15 آیت نمبر 65 میں ہے۔ آیت پاک میں ہے، صفت عبدیت قبول حقیقت کی استعداد اندیت اللہ کی جانب سے علوم جاننا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، اب یہ جو 5 صفات بندے میں پائی جاتی ہیں، شیخ کامل کی طرف سے جب انسان اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے تو اس میں سب سے پہلی صفت جو فرمائی گئی ہے وہ علم لدنی کی عطا ہے۔ راہ سلوک کے مقتدا شیخ کامل ان صفات سے موصوف ہوتے ہیں۔ پہلی صفت مقام عبدیت پر فائز ہونا، جیسا کہ من و عبادنا سے ظاہر ہے۔ ضروری ہے کہ اور یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب سالک ماسوی اللہ کے بندگی سے آزاد ہو۔ نمبر 2 دوسری صفت قبول حقائق، جب بندہ صفت عبدیت کا حامل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے واسطہ قبول حقائق کی استعداد پیدا ہوتی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی اپنے بندے پر خاص مہربانی ہوتی ہے، جیسا کہ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً سے ظاہر ہے۔ تیسری صفت رحیم و شفیق ہے کہ شیخ طریقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے صفات الہی کی صفت رحیم سے متصف ہو کہ وہ مخلوق خدا پر اتنی رحمت و شفقت فرمائے کہ ان کو اپنی عیال سمجھے، اور تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ تعالیٰ جیسے اخلاق پیدا کرو سے آراستہ ہو، اس کو اللہ رب العزت کی جانب سے رحمتاً من عندنا کے مطابق رحمت خاص حاصل ہو۔ چوتھی صفت، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے معلوم حاصل کرنے والا ہو، جیسا کہ علمناہو سے ظاہر ہے، مگر یہ اس وقت صفت پیدا ہوگی یا یہ مقام اس وقت حاصل ہوگا جب اس کے دل کی تختی سے عقلی، سمعی، حسی علوم دھل جائیں گے۔ نمبر 5 پہ جو صفت ہے وہ صفت علم لدنی ہے۔
اور یہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات و افعال کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفت ربی بربی، میں نے اپنے رب کو اپنے رب سے پہچانا، یعنی اپنی ذات میں تجلی ذات، اپنی صفات تجلی صفاتی اور اپنے افعال میں تجلی افعالی کا ظہور دیکھ کر مجھے عرفان الہی حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ راہ طریقت میں ایک شیخ کامل کے لیے ضروری ہے ظاہری باطنی علوم کی حقیقت سے واقف ہو تاکہ وہ مریدین کو ظاہری اور باطنی تعلیم دے سکے اور ان کی غلطیوں سے آگاہ کر سکے۔ کامل پیر خود شیطانی حملے سے محفوظ ہوتا اور مریدین کو محفوظ رکھنے کی تاکید کرتا ہے اور ان کو آگاہی بخشتا ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے شیطان بے شک تجھ کو میرے محبوب بندوں پر راہ نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 65۔ حقیقت ہے کہ جو بندہ دل میں پہنچ گیا وہ شیطان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، وہ میرے خاص بندوں میں ہو گیا۔ ایسے لوگوں کے دل تک شیطان کی رسائی نہیں ہوتی، اور ہر وہ دل جس میں ابلیس کی رسائی نہ ہو اس سے جو فعل ہوتا ہے وہ رحمانی ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، شیطانی نہیں ہوتا۔ اسی بات کو کسی اہل دل نے اس انداز میں بیان کیا ہے، ہرچے او گفت راز مطلق دان، ہرچے او کرد کردائے حق دان، جو کچھ اس نے کہا اور اس کو راز مطلق جان، اور جو کچھ اس نے کیا اس کو حق کا کیا ہوا سمجھ۔ خاک اوباش بادشاہی کن، آنے اوباش ہرچے خواہی کن، اس کی خاک ہو جا اور بادشاہی کر، اس کی ملکیت ہو جا، جو چاہے کر، پھر جو چاہے کر۔ یاد رہے کہ پیر معصوم ہرگز نہیں ہوتا، وہ اللہ کی مدد خاص سے محفوظ ہوتا ہے، وہ شیطانی داؤ پیچ کو سمجھتے ہوئے شیطانی حملے سے بچا رہتا ہے۔ انبیاء کرام کے لیے یہ خاص مخصوص بات ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، پیروں کے لیے یہ مخصوص نہیں۔ کامل پیر کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ دنیا جاہ و مال سے کتراتا ہے اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا ہے۔ کامل پیر عجب اور خود پسندی سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ کامل پیر سے جب کسی کرامت کا ظہور ہوتا ہے وہ بالیقین اللہ رب العزت کی مہربانی، اس کی کرم نوازی سمجھتا ہے اور اسے اپنی خوبی نہیں گردانتا۔ وہ بارہ الہی میں نہایت عجز و انکساری سے جھکا ہوتا ہے اور بوجہ بارگاہ خداوندی کی نیاز مندی سب سے بے نیاز ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی